The story's out there. We discovered that there is not a single institution in the country, in the US, that focuses on Islamic history and culture. پچھلے 1000 سالوں کے دوران ایک اہم عالمی ورثہ جنم لے چکا ہے جو قدیم افریقی ثقافت کے حصول کی ابتدا کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس ورثے کی بنیاد غیر معمولی طور پر قیمتی اثاثوں اور تاریخی قلمی نسخوں پر ہے جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ ان تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ صحارا ریگستان کے کنارے ٹمبکٹو نامی شہر آباد تھا جہاں پر جدید خواندہ ثقافت پروان چڑھی۔ اس نہایت دلچسپی کی حامل نئی دریافت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم امریکہ کی اسٹیٹ مسیسپی کی ایک غیر معروف جگہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ مسیسپی امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کا گڑھ رہ چکی ہے اور بلوز کے نام سے مشہور امریکی موسیقی کی جائے پیدائش بھی مسیسپی ہے۔ اس شہر کو جیکسن کہا جاتا ہے جو امریکی صدر اینڈریو جیکسن کے نام سے منسوب ہے، مگر جب غلامی کا ذکر آتا ہے تو جیکسن ایک متنازع شہر بھی رہ چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اس شہر نے اپنے ورثے پر پڑنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوشش بھی کی ہے۔ ایک بار پھر جیکسن مسیسپی ایک مختلف حوالے سے دلچسپی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس بار اسے امریکہ میں اسلامی تاریخ کے پہلے عجائب گھر کی میزبانی کا شرف مل رہا ہے۔ یہ اکولو رشید ہیں، انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز کی بانی اور انتظامی سربراہ۔ جب کوئی شخص مسیسپی آتا ہے تو سب سے پہلے جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے وہ بلوز میوزک ہے اور شہری حقوق کا حوالہ ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کے اس خوبصورت مسلم میوزیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں، ہم اسے ایک معجزہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے نوادرات کی نمائش کا ارادہ کیا تھا، میوزیم کے قیام کا نہیں، اور اس نمائش کا خیال مجھے ایک اور نمائش دی میجسٹی آف اسپین کو دیکھ کر آیا۔ یہاں بسنے والے مسلمان کی حیثیت سے ہم نے سوچا کہ یہ بہت ہی قابل قدر بات ہوگی کہ ہم مل بیٹھ کر اسپین میں اسلام کے عنوان سے ایک نمائش دیکھیں گے۔ ہم اس وقت حیران رہ گئے جب یہ پتہ چلا کہ اس بین الاقوامی نمائش میں اسلامی تاریخ کے بارے میں کوئی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ یہ عماد الترک ہیں جو فلسطینی امریکی ہیں اور مسلم ثقافتوں کے بارے میں بین الاقوامی میوزیم کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ہم اس لیے اس منصوبے کا آغاز کرنے پر مجبور ہوئے کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ عجائب گھر کے منصوبے پر کام کی ابتدا کیوں نہ اسپین پر اندلسی مسلم دور پر نمائش کے انعقاد سے کریں۔ اور اسی طرح IMMC کی پہلی نمائش اسپین پر اسلامی حکمرانی کی تاریخ سے متعلق تھی، جس میں مشرق وسطیٰ میں اسلام کی ابتدا، پھر افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ میں اسپین اور پرتگال پہنچنے کا قصہ شامل ہے۔ یہاں تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کے اثر و رسوخ کا دور رہا اور یہ نمائش مغربی معاشرے پر اسلام کے اثرات کو نمایاں بھی کرتی ہے۔ اس میوزیم کے بانیوں کا ارادہ مستقل میوزیم قائم کرنا نہیں تھا، لیکن اسپین کے اسلامی دور کی نمائش کو دیکھنے والوں میں 30 ریاستوں اور 10 غیر ملکوں کے نمائندے شامل تھے، جس سے بانیوں کے دلوں میں اعتماد پیدا ہوا۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ معاشرے کے وسیع طبقے نے ہماری پذیرائی کی، جس میں زیادہ تعداد غیر مسلموں کی تھی۔ ہم نے ملک کے مختلف علاقے دیکھنا شروع کیے، پتہ چلا کہ امریکہ میں کہیں پر کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جہاں اسلامی تاریخ اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہو۔ اس طرح سے اکولو اور عماد کو یہ خیال آیا کہ وہ ایک اسلامی میوزیم قائم کریں اور اسے مستقل بنیادوں پر چلائیں۔ میوزیم میں آنے والوں کا کہنا تھا کہ اسلامی تاریخ اور کلچر اور اس کے عالمی برادری پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں سن کر ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ لیکن پھر 11 ستمبر 2001 کا سانحہ سامنے آیا، جس کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے دکھ اور انتشار کے سائے پھیلے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اب کوئی اس میوزیم کو دیکھنے نہیں آئے گا، لیکن ان کا خیال درست نہیں نکلا۔ ان عوامل کے باعث ہم اس بات کے قائل تھے کہ امریکی لوگوں کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، جس کے فوائد مسلمان اور غیر مسلم آبادی دونوں تک پہنچے۔
that focuses on Islamic history and culture. ان دنوں انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز میں ایک اور نمائش جاری ہے. یہ نمائش ٹمبکٹو کے ورثے کے بارے میں ہے اور اس کا عنوان ہے ٹمبکٹو میں پائی جانے والی قدیم اسلامی تحریریں. لوگ جب ٹمبکٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ دراصل ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میں یہاں آیا میں نے 15ویں صدی عیسوی میں ٹمبکٹو میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کچھ صفحات پڑھے تو مجھے یقین نہیں آیا. دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ اطلاعات کا دور ہے. نشاط ثانیہ یا جاننے کی تڑپ اطلاعات تاریخ یا کلچر جو مغربی افریقہ میں وقوع پذیر ہوا لیکن اسے سوڈان یا بلاد السوڈان کے نام سے جانا جاتا تھا جو سیاہ فام لوگوں کی سرزمین رہی ہے. یہ سب کچھ مغربی افریقہ شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے افریقہ اور یورپ میں ظہور پذیر ہو رہا تھا. اس طرح افریقہ کے اس خطے میں نشاط ثانیہ میں دریافتیں ہو رہی تھیں, خیالات میں وسعت پیدا ہو رہی تھی. کسی کو صحیح علم نہیں کیونکہ غلامی کے دور کے باعث سب دھندلا پڑ گیا. جس طرح سے کتابوں میں کوئی چیز دفن ہو جائے یا قلمی نسخوں کی نظر ہو جائے. یہ سنہری دور تھا جو افریقہ کے علاقے اور دوسری اسلامی دنیا میں ظہور پذیر ہوا. There was a golden age happening in Africa as well as in other places. Are you saying that in the Islamic world? The Renaissance. تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نشاط ثانیہ کے دوران مغربی افریقہ سے چیزوں کی نقل کی گئی؟ Of course. There was an exchange that was going on. بالکل یہ خیالات کا تبادلہ تھا جو ساری اسلامی دنیا میں جاری تھا. اسی لیے دانشوروں کے علاوہ ہمارے پاس ابن بطوطہ اور لیو افریکانس جیسے سیاح تھے جنہوں نے ٹمبکٹو کی طرف سفر کیا جو ایک دوسرے سے مانوس تھے اور ٹمبکٹو سے سعودی عرب اور سعودی عرب کے علاقوں کا سفر کیا. ان سیاحوں اور ان حلقوں کے عوام کے درمیان ایک بین الاقوامی تبادلے کا سلسلہ جاری تھا. Saudi Arabia to other places they had this international exchange going on. Allah Akbar. It was Africa's golden age, and now we have documentation on that. Allah Akbar. Wow, there were Muslims here prior to 1930, 1950. اس عجائب گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا جیسے تاریخ کے دریچے آپ پر کھل رہے ہوں اور آپ کو مسلمانوں کے تعلیم، جغرافیہ، سفر، تجارت، خواندگی، سائنس، ریاضی، فنون اور زراعت کے علاوہ سب سے بڑھ کر موسیقی کے میدان میں کمال درجے کے کارناموں کے بارے میں معلوم ہو سکے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان باتوں کا ذکر اسکول کی درسی کتابوں، یونیورسٹی کے لیکچروں یا دوسری جگہوں پر مباحثے میں کیوں نہیں سنتے؟ کچھ حد تک اس کی وجہ غلاموں کی بین البر اعظمی تجارت ہے. اس تاریخ کا زیادہ تر حصہ آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا. یہ اس دعوے کو تقویت پہنچانے کے لیے کیا گیا کہ جن افریقیوں کو ہم یہاں لائے ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے، ورنہ ان کو وضاحت کرنا پڑتی کہ کیا وجہ ہے کہ افریقیوں میں اتنی ترقی نظر نہیں آتی جبکہ ان میں عالم بھی تو موجود ہیں. میں اس میوزیم میں معالجوں کی تحریر، عدالتی نظام کی ڈرافٹنگ اور حکومتی نظام میں جمہوری اقدار کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. میں نے پڑھا کہ وہ کیسے بارٹر تجارت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز، کیسے سونے سے نمک خریدتے تھے یا کس طرح سے آیتوں کی کتابت کیا کرتے تھے. مجھے حیرانگی ہے کہ ہم ایسے دور کی بات کر رہے ہیں جسے افریقہ کا سیاہ دور تصور کیا جاتا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس وقت وہاں ایک انقلاب دستک دے رہا تھا. افریقہ کا یہ ایک سنہری دور تھا اور اب ہمارے پاس اس کا دستاویزی ثبوت دستیاب ہے. ٹمبکٹو کا ورثہ ایک طویل سفر کی مانند ہے جو ایک حیران کن داستان ہے جو خواندگی اور شعور کی پرواز کو نمایاں کرتی ہے. اس دوران 13ویں صدی کے آغاز میں امن اور ترقی کی ثقافت خطے میں پروان چڑھی اور یہ سفر 700 سال تک جاری رہا. یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب باقی دنیا سیکھنے کے عمل سے گزر رہی تھی. ٹمبکٹو کے بارے میں نمائش میں شاہکار نوادرات رکھے گئے ہیں جو کہ 21ویں صدی میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر تنازعات کو حل کرنے سے متعلق خیالات، بہتر حکمرانی، متعلقہ قوانین اور سماجی ڈھانچے کی بنیاد پر
رواداری کو پروان چڑھانے کی اقدار شامل ہیں۔ Did you talk to the government of Mali? کیا آپ مالی گئیں؟ کیا آپ نے حکومت مالی سے بات کی تاکہ وہ آپ کو کچھ مواد دے سکیں؟ یہ کس طرح سے ہوا؟ آپ کو تلاش جاری رکھنی ہے، لیکن ہم نے مالی جا کر اس ورثے کو دریافت کیا۔ زیادہ تر ہمیں ٹمبکٹو میں قلمی نسخے ملے۔ اگر آپ نے ٹمبکٹو نہیں دیکھا، آپ کو ضرور وہاں جانا چاہیے۔ شیخ عبد القادر حیدرہ مالی کی ماما حیدرہ یادگار لائبریری سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے اجازت دی کہ ان کے نادر قلمی نسخوں کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں میوزیم میں نمائش کی غرض سے امریکہ بھیجا جائے۔ ہمارے پاس اس طرح کے 39 قدیمی قلمی نسخے ہیں جو حال ہی میں دوبارہ دستیاب ہوئے ہیں، جس سے قرون وسطیٰ میں افریقہ کی خواندگی اور عالمانہ ثقافت کے وجود کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ یہ بذات خود ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہوئی داستان کی مانند ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ افریقہ کے پاس تحریری تاریخ ناپید ہے۔ اکولو کے شوہر سبابو رشید شہری حقوق کے سابق کارکن رہ چکے ہیں۔ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچر سے منسلک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برادری کے مابین وسیع تر تعلقات استوار کرنے میں میوزیم ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ Alhamdulillah, I feel very, very wonderful about it. مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میرے خیال میں ہم ایسی خدمت سر انجام دے رہے ہیں جس کی بدولت معلومات کی راہ میں حائل خلیج کم ہو رہی ہے، جس طرح کا کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ یہ خلیج ان لوگوں کے مابین ہے جو اسلام اور مسجد جیسے بنیادی مذہبی ادارے سے ناواقف ہیں، جو مسلمانوں کو تعلیم مہیا کرتی ہے اور خدمات فراہم کرتی ہے۔ امریکی آبادی چاہتی ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں بتایا جائے، اور جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ ناکافی تھیں۔ The American population in terms of want to know what Islam is and what it's about. جیکسن اسٹیٹ یونیورسٹی جیسے تدریسی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر رونلڈ میسن جونیئر انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر میسن کے مطابق مسلم ثقافت سے متاثر ہو کر انہوں نے طے کیا کہ ایک مسلم سینٹر کی تعمیر کی جائے اور اسے اس یونیورسٹی کے کیمپس کا حصہ بنایا جائے۔ میرے خیال میں ثقافت اور علم کے فروغ میں مسلمانوں کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسپین میں مسلم حکمرانی کے دور کے قلمی نسخوں کو محفوظ کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا دیکھ سکے، یعنی مسلمانوں کے علم کی تاریخ کے نشانات کا سفر۔ مسلمان امریکہ بھر میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک بستے ہیں، لیکن کیا جیکسن مسیسپی میں کافی مسلمان آباد ہیں؟ یہ ہے مریم رشید واشنگٹن، جو اکولو رشید کی 3 بیٹیوں میں سے ایک ہیں، اور یہ میوزیم میں ریسرچ کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ کیا جیکسن میں مسلم برادری بستی ہے؟ It is, and it's actually quite large. We have 300. ہاں، کافی لوگ آباد ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف نسل کے مسلمان خاندان موجود ہیں۔ یہاں افریقی، پاکستانی، عرب اور افریقی امریکن ہیں، پھر یورپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کی آبادی بہت متنوع ہے۔ Unique. آپ نے میوزیم کے ساتھ کام کرنا کیوں شروع کیا؟ میں نے کچھ ابتدائی تحقیق کی۔ اپنی تحقیق کے دوران کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس پر آپ کو حیرانی ہوئی ہو؟ Prince Ibrahim, a Muslim, was actually in Natchez, Mississippi. ایک مسلمان شہزادہ ابراہیم مسیسپی کے شہر ناچز میں رہتا تھا، جو شہر یہاں سے محض 2 گھنٹے دور واقع ہے۔ میں نے سوچا عجب ہے کہ 1930 اور 1950 میں یہاں مسلمان آباد تھے۔ یہ بات میرے لیے حیرانی سے کم نہ تھی کہ غلامی کے دور میں جب تک بس چلا انہوں نے اپنے عقائد پر عمل کیا۔ انہوں نے روزے رکھے جبکہ ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی، تو مجھے یہ بات بہت قابل ذکر لگی۔ So that to me is outstanding. میں نے سرسری طور پر علم کے اس بے مثال خزانے میں سے چند انمول موتی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح مجھے ذہنی طور پر اس دور میں پہنچنے کا موقع ملا اور مشہور مسلمان سیاحوں کی لکھی ہوئی کہانیوں کی مدد سے اس وقت کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ Ibn Battuta, being considered as one of the most traveled men in the world, he traveled to Mali during this particular period of time. And one of the things, among many others that he talked about, he said that of all of the places that ابن بطوطہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ سفر کیا۔ اسی تاریخی دور میں وہ مالی تک پہنچے اور جن چیزوں کا ابن بطوطہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے
وہ یہ ہیں کہ جتنے خطوں کا انہوں نے سفر کیا ان کے مطابق یہ علاقہ سب سے زیادہ پرامن اور محفوظ تھا۔ اپنی تاریخ میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے حکومت پر فائز لوگ بے انصافی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے یہ عدالت والا ملک تھا۔ آج کل کی سوچ یہ ہے کہ جب تک تعلیم عام نہ ہو منصف مزاج حکومت کا ہونا ممکن نہیں۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کا افریقہ غیر مہذب نہیں تھا۔ ہمارے پاس دانشوروں کی ایک ٹیم ہے جن کا تعلق مختلف عقائد سے ہے اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں اور علم کی مختلف شاخوں سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان قلمی نسخوں کی بنیاد پر افریقہ کی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ For the rewriting of Africa's history. As a student of history, I also know civilization's debt to Islam. Do you know what he said the most profitable business was? ٹمبکٹو ایک اہم تعلیمی مرکز بھی رہا ہے۔ دور دور سے اسکالرز اور ہزاروں طالب علم اس کی طرف کھنچے آتے تھے۔ نہ صرف ٹمبکٹو میں کتابیں خرید کر لائی جاتی تھیں بلکہ مقامی اسکالرز خود اپنی کتابیں بھی لکھتے تھے جن میں سے عالمی اور اسلامی علم و فضل جھلکتا تھا، اور اقدامات جن کی مدد سے ایک کامیاب سماجی اور معاشی ماڈل رہنمائی کے لیے ابھر کر سامنے آیا۔ Leo Africanus, a well-known traveler. I mean, he was a Renaissance man. He did a number of things, but he traveled to Timbuktu. لیو افریکانس کے نام سے ایک سیاح گزرا ہے۔ وہ نشاط ثانیہ کی ایک نمایاں شخصیت تھا۔ انہوں نے کئی کام کیے۔ وہ ٹمبکٹو بھی گئے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں دولت کی ریل پیل کی منظرکشی کی ہے۔ انہوں نے سونے کے کاروبار کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خطہ تجارت میں کتنا مالا مال تھا اور یہ کہ علم و دانشمندی کے اعتبار سے خطے کی کیا اہمیت تھی۔ وہ لوگ تعلیم دینے والوں کو مالا مال کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے کے علاوہ نمک کا کاروبار اہمیت کا حامل تھا۔ تجارت منافعت بخش تجارت کے لیے نمک کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے خیال میں سب سے زیادہ سودمند کاروبار کون سا تھا؟ کیا؟ کتابیں بیچنا۔ کتابیں بیچنا، کتابوں کا تاجر ہونا۔ افریقہ میں کتابوں کا تاجر ہونا۔ 13ویں صدی میں افریقہ میں کتابوں کا تاجر ہونا، اور یہ بہت ہی فائدہ مند کاروبار تھا۔ ٹمبکٹو میں خواتین کا کیا مقام تھا؟ قلمی نسخے خواتین کے کردار اور اسلام میں خواتین کی عزت سے متعلق کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ That particular manuscript that you're talking about, this woman was actually a wealthy woman, so she was a tradesman, so she had. آپ جس قلمی نسخے کی بات کر رہے ہیں ان میں جن خاتون کا ذکر ہے وہ بہت مالدار تھیں۔ وہ ایک تاجر تھیں۔ ان کے شوہر نے ان سے مالی مدد چاہی اور خاتون نے انہیں گھر خرید کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ سنکورا کی عظیم مسجد اور یونیورسٹی بھی ایک خاتون کی مالی اعانت سے تعمیر کی گئی تھیں۔ ہم قرون وسطیٰ میں خواتین کے علمی کارنامے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی دور میں خواتین مصنفہ بھی تھیں۔ جب ابن بطوطہ مغربی افریقہ میں تھے انہوں نے حقوق اور آزادی اور مغربی افریقہ کی خواتین کے رہن سہن کے بارے میں بہت مثبت باتیں لکھی ہیں۔ سبابو میوزیم کو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک عجائب گھر ہے، کوئی عبادت گاہ نہیں، اسی لیے کوئی بھی داخل ہوتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہے۔ یہ میوزیم ایک انفرادی نوعیت کی جگہ مہیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں اس لیے آپ آ نہیں سکتے یا شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں بہت ہی پرسکون ماحول ملتا ہے، جہاں آپ بیٹھ کر تحقیقی کام کر سکتے ہیں۔ آپ تاریخ میں چھپے اوراق کو پلٹ کر ایسے پوشیدہ راز جان سکتے ہیں جو اب تک نظروں سے اوجھل تھے، جن کے بارے میں ابھی تک امریکی نہیں جانتے۔ اور اسی حوالے سے امریکہ کے صدر براک اوباما نے مصر میں اسلام اور اس کی افادیت کے بارے میں کچھ بات کی۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے علم ہے کہ تہذیب اسلام کی مرہون منت ہے۔
یہ اسلام ہی تھا جس نے الازہر جیسی جگہوں پر کئی صدیوں تک علم کی شمع روشن کیے رکھی اور یورپ کے لیے نشاط ثانیہ اور روشن خیالی کی راہ ہموار کی۔ اس کا سبب مسلم اقوام میں ایجادات تھیں۔ اس میوزیم سے حاصل کی گئی کچھ معلومات بہت حیران کن لگی۔ یوں لگا جیسے زندگی میں پہلی بار میں نے افریقہ کے بر اعظم کو ایک نئے اور مختلف انداز سے دیکھا ہو۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ مرکز، آپ کا یہ میوزیم مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل بن سکتا ہے؟ اگر آپ ان نوادرات کو مشرق وسطیٰ یا اسلامی دنیا یا جنوبی ایشیا یا پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان لے جائیں تو کیا آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ Oh, definitely. I think that the message that the museum have, یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ میوزیم کا پیغام صاف ظاہر ہے۔ آئندہ 5 برسوں کے دوران ہم متعدد دیگر ثقافتی نمائشیں منعقد کریں گے۔ نادر نوادرات کی نمائش امن کا پیغام دیتی ہے۔ اسلام کی تعلیم ہماری ساری باتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اسلام کی ثقافتی اشیاء، سائنس، ٹیکنالوجی، فنون، خواتین کے حقوق، انسانی حقوق، یہ چیزیں میسر نوادرات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی مدد سے پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا بلکہ مثبت تاثر بھی ملتا ہے۔ across the globe will have an enormous impact on the image, of Islam, but also reintroducing Islam to Muslims as well. تو پھر اگلی بار جب آپ مسیسپی کے شہر جیکسن آئیں تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ یہاں پر امریکہ کا پہلا انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز موجود ہے، جس کے دروازے آپ کے منتظر ہیں۔ عمران صدیقی، مسلمز امریکہ، اردو VOA۔